القرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. میری طرف آپ سے کہہ رہا ہوں. اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وفي رواية لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات گرامی آپ حضرات کے سامنے پڑھے. قرآن پاک کی آیت اور احادیث نبویہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق چند ایک گزارشات عرض کروں گا. آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ابد تک اللہ کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں. یوں تو عالمین کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن 4 عالم مشہور ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. جب ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عالم ارواح میں بھی آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے. عالم دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی. عالم ارواح میں اللہ پاک پروردگار عالم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا ایک اجتماع منعقد کیا. نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,40,000. بولو بھائی، نیٹ کی دنیا کے لوگوں بولو. حضرات انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کرام کا ایک اجتماع منعقد کیا، ایک جلسہ بلایا، ایک کانفرنس منعقد کی. اور وہ کانفرنس ختم نبوت کانفرنس تھی. یہ کانفرنس اسی ختم نبوت کانفرنس کی یاد میں منعقد ہو رہی ہے. چنانچہ اللہ پاک نے اس کانفرنس میں سورہ آل عمران میں ہے
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب انہیں وہ وقت یاد دلائیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے یہ فرمایا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تمہیں کتابیں عطا کروں، تمہیں شریعتیں دوں، ثم جاءکم رسول، حضرات علماء کرام موجود ہیں، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، پھر سب سے آخر میں رسول ہے۔ رسول پر جو دو پیش ہیں یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، اے رسول عظیم، عظیم الشان نبی و رسول آئے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، اے آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت و امداد بھی کرنی ہے، اور اگر وہ تمہاری موجودگی میں نہ آئے، جیسے ثم کلال بتا رہا ہے، پھر تم نے اپنی امتوں کو نصیحت کر کے جانا ہے، تم نے اپنی امتوں کو وصیت کر کے جانا ہے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ چنانچہ آج بھی انجیل مقدس میں، تورات، زبور، انجیل، ساری کتابوں میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ عالم دنیا میں جب سب سے پہلا انسان دنیا میں آیا، سب سے پہلا انسان کون ہے؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، لما نازل آدم بالہند، جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے کسی جزیرے میں نازل ہوئے، واستوحشا، اور انہیں وحشت سی ہوئی، اجنبیت ہوئی، پریشانی ہوئی، اس لیے کہ اماں جی جدہ میں اور بابا جی انڈیا میں ہیں، درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ واستوحشا فنزل جبریل، جبریل امی آئے اور ان کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قال آدم من محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ۔ جب یہ اذان کہی تو آدم علیہ السلام نے یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام میں نے بہت ساری جگہوں پر لکھا دیکھا، تو جبریل امین نے فرمایا آخر ولد کا من الانبیاء، آدم یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے۔ سب سے پہلا انسان جب دنیا میں آ رہا ہے اور اس کے کان سے سب سے پہلی چیز جو ٹکرا رہی ہے وہ حضور کی ختم نبوت ہے۔ اور عالم برزخ قبر میں 3 سوال معروف ہیں، میری طرف توجہ میں ایک آکے، میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، وہ نوشہرہ، پشاور، اور آپ ادھر ادھر نہ، میری طرف میں مختصر بات کروں گا۔ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3۔ من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ من نبیک، تیرا نبی کون؟ کیا اس کا مفہوم یہی ہے کہ تو پی ٹی آئی کے جلسے میں شریک کیوں نہیں ہوتا رہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک سابق وزیر علی محمد کہتا ہے کہ اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم نے عمران خان کا جلسہ کیوں نہیں اٹینڈ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون؟ اس کے جواب مولانا ہارون صاحب فرمائیں گے، مولانا گرمانی کہیں گے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، یہ علماء کرام اور جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، حدیث پاک سنا رہا ہوں، وہ کہیں گے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو خاتم النبیین۔ تو قبر میں بھی ختم نبوت کی ضرورت ہے کہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔
اور عالم آخرت میں بھی جب ساری کائنات پسینے سے شرابور ہوگی، کسی کو ٹخنوں تک پسینہ، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک، کوئی سارا کا سارا جسم پسینے سے شرابور، چل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی آپ ہماری سفارش کریں، آدم علیہ السلام عذر فرما دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت نوح علیہ السلام عذر فرما دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی میں تمہاری کوئی ہیلپ تو نہیں کر سکتا، تمہاری کوئی امداد نہیں کر سکتا، البتہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ آج ایک ہی ذات گرامی ہے اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ اذهبوا الى محمد، حضور کی خدمت میں جاؤ۔ چنانچہ ہم حضور کی خدمت میں جائیں گے تو اب سوچیں گے کہ حضور کی خدمت میں ہدیہ تحفہ کیا پیش کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ہم حضور سے درخواست کریں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ ہماری سفارش میں اللہ پاک ہمارا حساب شروع کریں۔ آقا فرماتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا، میں کہوں گا میں ہی ہاں میں ہی ہوں جو آج تمہارے امداد کر سکتا ہے۔ اخر و ساجدہ، یہ حدیث شفاعت لمبی اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو اتنی بات عرض کرنا چاہتا تھا، عالم ارواح ہو تو حضور کی ختم نبوت، عالم دنیا ہو حضور کی ختم نبوت، عالم برزخ ہو حضور کی ختم نبوت، اور عالم آخرت ہو حضور کی ختم نبوت۔ ختم نبوت کے بغیر چارہ کاری نہیں ہے۔ ختم نبوت ہے کیا؟ مجھ سے پہلے بھی مولانا بتلا رہے تھے آپ کو، میری طرف توجہ۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے سب بولے بھی، حضور اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں ہوگا، قیامت تک آنے والی تمام صدیاں حضور ہی کی ہیں، تمام اوقات حضور ہی کے ہیں، تمام ٹرم حضور ہی کے ہیں، بلکہ علماء کرام موجود ہیں۔ قیامت کے بعد بھی اگر کسی نبوت کا تصور ہو سکتا ہے تو وہ نبوت بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں آدم و ما دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سمیت ساری انسانیت میرے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور قیامت کے دن قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قیامت کے دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ سب کہہ دیجئے بے شک۔ تو اب حضور کی نبوت و ختم نبوت کا دورانیہ قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی ابد الآباد تک آپ ہی کی نبوت و رسالت ہوگی۔ حضرات انبیاء کرام آتے رہے، جب اللہ کے سچے نبی آتے رہے تو کسی جھوٹے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جب سچے نبی آنا بند ہو گئے تو اب جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ یمن میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یمامہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایران میں بہاء اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیان میں غلام محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یمن کا اسود عنسی ہو تب بھی کذاب، یمن کا اسود عنسی ہو تب بھی، اور مسیلمہ یمامہ کا مسیلمہ ہو تب بھی کذاب و دجال، اور بہاء اللہ ایران کا بہاء اللہ ہو تب بھی کذاب و دجال، اور غلام احمد و قادیان کا تب بھی جہانی مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ پاک ہمارے بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا۔ 1884 میں لدھیانہ پنجاب، مشرقی پنجاب کا وہ حصہ جو انڈیا کے پاس ہے، اس کا مشہور شہر ہے لدھیانہ۔ لدھیانہ میں مرزا قادیانی جاتا ہے
اعلان ہوتا ہے کل مرزا صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا مسلمان ہوگا۔ ہمارے رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ کے جد امجد مولانا محمد کھڑے ہوئے اور اٹھ کر فرمایا حضرات جو آدمی مرزا قادیانی کے کفر پر یا مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا کافر ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں کسی کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیویوں سے جدا، وہ مر جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو مجمع منتشر ہوا، یہ تین علماء لدھیانہ کے نام سے مشہور تھے، مولانا محمد، مولانا عبداللہ، مولانا اسماعیل۔ مولانا عبداللہ اور اسماعیل نے کہا کہ بھائی جان آپ نے بغیر سوچے سمجھے مرزے پر فتویٰ دے دیا۔ تو مولانا محمد فرمانے لگے میں نے بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن میں کنٹرول نہ کر سکا، تو یہ میں نے فتویٰ جو دیا ہے یہ میں نے نہیں دیا، میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ تو یہ تینوں علماء کرام رات کو بیٹھے، انہوں نے مرزا قادیانی کی پہلی کتاب براہین احمدیہ ہر چہار حصص اس کا مطالعہ کیا، اس سے کفریہ عبارتیں نکالی، استفتاء مرتب کر کے اگلے دن فتویٰ جاری کر دیا کہ جو آدمی مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اور بھی سینکڑوں ہزاروں علماء کرام نے اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، ہمارے دارالعلوم دیوبند، ہمارے جو سلسلہ ہے دارالعلوم دیوبند کا، اس کے سلسلہ تصوف، ہمارا دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ، دیوبندیوں کا سلسلہ جو ہے وہ چشتیہ ہے۔ کیسے مولانا ہارون صاحب؟ چشتیہ ہے نا جی۔ ہمارے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، غرضے کے جتنے علماء دیوبند چوٹی کے ہیں سب کے شیخ و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے پہلے خلیفہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مرزا قادیانی کی پیدائش سے بھی پہلے تحذیر الناس کے نام سے کتاب لکھی، اس میں ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان کی، ختم نبوت رتبی، ختم نبوت زمانی، ختم نبوت مکانی۔ فرمایا مرتبے کے اعتبار سے حضور اللہ کے آخری نبی، مرتبے کے اعتبار سے حضور اللہ کے ختم نبوت زمانی، زمانے کے اعتبار سے بھی حضور اللہ کے آخری نبی، ختم نبوت مکانی، مکان اور مقام کے اعتبار سے بھی حضور اللہ کے آخری نبی۔ اصل میں کہا گیا کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین پر نبی ہیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہر زمین پر نیچے والی 6 زمینوں کے جو نبی ہیں ان کے خاتم و آخر بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمارے حضرت حاجی صاحب کے آخری خلیفہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائی مولانا طاہر المنان شاہ تشریف فرما ہے، ان کے دادا جی کے پہلے مرشد حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ حضرت حاجی صاحب نے پوچھا پیر صاحب آپ کا پروگرام؟ میں حج و عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد فلاں علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد واپس ہندوستان جاؤں گا۔ میں نہیں، آپ حج و عمرہ سے فارغ ہوتے ہی واپس ہندوستان تشریف لے جائیں، وہاں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، اللہ پاک اس کے مقابلے میں آپ سے کام لیں گے۔ پیر مہر علی شاہ آتے ہیں، قادیانیت کا فتنہ سامنے آتا ہے، ابھی کھول کر سامنے نہیں آتا، ابھی کھول کر سامنے نہیں آیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کی زبانیں مہر منیر میں ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا، ابھی نیند شروع ہی ہوئی تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہی ہے۔ میں اٹھ کر میں نے مصافحہ اور معانقہ کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، ملفوظ فارسی زبان میں ہے، میں مہر علی تو بارام نشستائی و غلام احمد احادیث من را بمقراض الہادات پارا پارا میں کند۔ مہر علی تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی سے میری حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ پھر مہر علی شاہ میدان میں آتے ہیں، شمس الہدایت فی اس بات حیات المسیح لکھتے ہیں۔ قادیانیوں نے شمس بازگاہ کے نام سے جواب دیا،
پیر صاحب نے سیف چشتی لکھی جس کا آج تک قادیانی جواب نہیں دے سکے. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. ہمارے بزرگوں میں ایک حضرت مولانا سید محمد علی موگیری رحمہ اللہ تھے جو ندوۃ علماء لکھنؤ کے بانی تھے، اور جہاں سے علامہ شبلی نعمانی، علامہ سلیمان ندوی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی جیسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. اس ندوہ کے بانی حضرت مولانا سید محمد علی موگیری رحمہ اللہ تھے. ایک کم 100 کتابیں لکھی. کتنی؟ اور اپنے خلیفہ فرماتے ہیں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اس عمر کا آدمی 4 پہی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اتنا بڑا کام جو ہوئے ہے فرمایا یہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ کی عطا ہے. اور اپنی خانقاہ میں پریس لگوایا، ادھر کتاب لکھی جا رہی ہے، ادھر کاتب تحریر کر رہا ہے، علماء کرام حروف خوانی اور پروف ریڈنگ کر رہے ہیں، اور ادھر پریس میں جا رہی ہے. ایک اور خلیفہ کو فرماتے ہیں ختم نبوت کا لٹریچر عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ ایک آدمی رات کو سوئے صبح اس کے سرانے ختم نبوت کا لٹریچر موجود ہونا چاہیے. ایک اور خلیفہ سے فرماتے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی جماعت بناؤں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف ختم نبوت کا تحفظ اور قادیانیت کا تعاقب کرے. اگرچہ حضرت کے زمانے میں یہ جماعت نہ بن سکی، لیکن 1929 میں مجلس احرار اسلام اور پھر 1949 سے مجلس تحفظ ختم نبوت نے الحمدللہ اس محاذ کو سنبھالا ہے. اور ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل اور میرے تو پردادا استاد ہیں، میرے استاد شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تھے، ان کے استاد مولانا عبد الخالق صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم کبیر والا کے بانی حضرت مولانا عبد الخالق شاگرد ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علماء دیوبند کو کھڑا کیا، ان سے کتابیں لکھوائیں اور اس پر بھی اور ان کی اشاعت کا انتظام کیا. اس پر حضرت کی طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، اس لیے کہ لٹریچر سے تو پڑھا لکھا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے، عوام کو اس فتنے سے کیسے بچایا جائے. تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ 1930 میں خدام الدین کا سالانہ جلسہ ہے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی صدارت، شاہ جی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کا خطاب میں نے شاہ جی کو نہیں سنا، اور شاید جتنا مجمع بیٹھا ہے کوئی 2-4 بزرگ ہوں جنہوں نے شاہ جی کو سنا ہو. آغا شورش کشمیری مرحوم فرمایا کرتے تھے جب عطا اللہ شاہ قرآن پڑھتے تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر کر ان کا قرآن سنتے. دریاؤں کی موجیں گوش بار آواز ہوتی. جب شاہ جی کی تقریر جوبن پر پہنچی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کھڑے ہوئے، اٹھ کر میں حضرات میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں. اگر آپ میں سے کوئی کسی کا پیر ہے کوئی پیر تو نہ بولو، تو آپ جانتے ہیں کہ مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے. حضرت مولانا حبیب الرحمان فرما رہے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں. یہ ایک جملہ فرمایا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دھواں دھار تقریر شروع کر دی، اور پھر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کھڑے ہوئے. یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کی ہے، جو موقع کے راوی ہیں. فرمایا کہ برِ صغیر کی 4 بڑی شخصیات اسٹیج پر موجود ہیں، اور حضرت علامہ انور شاہ فرما رہے ہیں میرے بھائی مولانا حبیب الرحمان کہہ رہے تھے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کرے. انہوں نے مظفر گڑھ کے جلسے میں مجھ سے کچھ اوراد و وظائف پوچھے، اللہ اللہ کرنے کے طریقے پوچھے. یہ میرے مرید اور میں ان کا پیر، یہ کہہ کر شاہ جی کی طرف ہاتھ بڑھا دیے. ہمارے استاد مولانا عبد الرحیم اشر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شاہ جی نے خود فرمایا مولوی عبد الرحیم میں تم دسا میری کیفیت کی سی. میں کہ فرماؤ. میں میرا پورا جسم اس طرح کمب رہا ہے کہ برِ صغیر کا سب سے بڑا عالم اور میرے جیسے ایک واعظ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے، اور میں ہوں کہ رو رو کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ حضرت میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. آپ ہمارے شیخ، آپ ہمارے مرشد، آپ ہمارے استاد، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. لیکن جب حضرت علامہ انور شاہ صاحب کا اصرار بڑھا تو شاہ جی نے اپنے ہاتھ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ شاہ صاحب کے ہاتھوں میں دے کر کہا کہ آپ نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما لیا. تو شاہ جی کو امیر شریعت قرار دے کر اس ہاتھ پر لگایا. مولانا ظفر علی خان جو پاکستان کے اور اس سے پہلے ہندوستان کے نامور ادیب و خطیب
اور رائٹر اور مصنف تھے، روزنامہ زمیندار نکالتے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے مولانا ظفر علی خان اور ان کے روزنامہ زمیندار کو اس مہاد پر لگایا۔ ظفر علی خان کو جانتے ہیں؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے امام میرا کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ مولانا ظفر علی خان ہیں، انہیں اس محاذ پر لگایا۔ علامہ اقبال کو قادیانیت کے چنگل سے نکالا ہے۔ علامہ اقبال کے گھر قادیانیت کے جراثیم آ چکے تھے، اس کا ایک بھائی قادیانی ہو چکا تھا اور آج بھی اس کی اولاد قادیانی ہے۔ اللہ حضرت علامہ انور شاہ دیوبند سے آئے، سیدھا علامہ اقبال کے گھر گئے، 2.5 گھنٹے علامہ اقبال سے گفتگو کی اور اسے قادیانیت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ پھر علامہ نے بھی الحمدللہ نظم اور نثر میں قادیانیت کا بھرپور تعاقب کیا۔ علامہ کا مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش۔ حشیش جانتے ہیں؟ بھنگ۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، بھنگ کا پتا، جس نبوت میں نہ ہو قوت و حشمت کا پیام۔ علامہ فرماتے ہیں وہ نبی نہیں، وہ بھنگی ہے، چرسی ہے، افیونی ہے، اور وہ قوم کو نشہ دے کر اغیار کی غلامی میں لانا چاہتا ہے۔ غرضے کے ہر طرف سے چن چن کر حضرات کو اس محاذ پر لگایا۔ پاکستان بننے سے پہلے قادیان میں حضرت مولانا ہمارے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات اور مولانا عنایت اللہ چشتی، ان حضرات کی ڈیوٹی لگئی۔ مولانا عنایت اللہ چشتی غیر شادی شدہ تھے، استاد مولانا محمد حیات بھی غیر شادی شدہ تھے، اور سوچا یہ کہ اگر یہ قتل ہو جائیں تو کم از کم ان کے بچوں کا فکر نہیں ہوگا۔ انہیں 14 سال مولانا محمد حیات اور مولانا عنایت اللہ چشتی وہاں رہے، قادیان میں ان کا تعاقب کیا۔ پاکستان بننے کے بعد مختصر کرتا ہوں، میرے 10 منٹ باقی ہیں، مختصر کرتا ہوں، پنجاب کے آخری گورنر سر فرانسس موڈی، اس نے قادیانیوں کو چک ڈھگیاں، جس کا نام انہوں نے بعد میں ربوہ رکھا، اور آج الحمدللہ ربوہ نہیں چناب نگر، کیا ہے نام؟ چناب نگر، 1430 ایکڑ ٹکا مرلہ کے حساب سے انہیں دی، 2 پیسے مرلے کے حساب سے انہوں نے علیحدہ ملک بسایا، اور وہ ڈیفنس کے اعتبار سے اتنا محفوظ مقام ہے کہ وہاں ایک طرف دریا چناب بہتا ہے، دوسرے پہاڑیاں اس کا تحفظ کرتی ہیں۔ ہمارے حضرات اس پہ تڑپ اٹھے اور کوشش کی کہ ربوہ میں ہمیں جگہ مل جائے، تمام تر کوشش کے باوجود ربوہ میں جگہ نہ مل سکی، تاکہ 1974 میں قادیانی کافر قرار دیے گئے، اور 1975 میں لو انکم سکیم کے تحت مسلم کالونی بنی، اور ادھر مجلس احرار اسلام نے جو ہے اپنا مرکز قائم کیا۔ ادھر ریلوے اسٹیشن پر محمدیہ مسجد کے نام سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے، اور پھر مسلم کالونی میں الحمدللہ 9 کنال، پھر ہم نے 16 کنال مزید لے کر وہاں ختم نبوت کا آفس کیا، قائم کیا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے جیسے مجھ سے پیش رو فرما رہے تھے، لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، بہاولپور کی عدالت سے لے کر ماریشس کی عدالت تک، پاکستان کی پارلیمنٹ سے لے کر گمبیا کی پارلیمنٹ اور ان کی جنرل کونسل تک، پوری دنیا میں قادیانیت کا کفر گونج رہا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ یہ جہاں گئے اللہ پاک نے انہیں چھتر لگوائے، جہاں گئے وہاں ذلیل ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی قادیانی، مرزا غلام قادیانی کا بدبودار لاشا لے کر کریا بستی بستی پھرتے ہیں۔ کسی کو امریکہ کے گرین کارڈ کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو برطانیہ کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو جرمنی کے پناہ کا لالچ دیتے ہیں، ذمہ داروں کو کھاد بیج سپرے کا لالچ دیتے ہیں۔ ان تمام تر لالچوں کے باوجود قادیانیت گھٹ رہی ہے، ود نہیں رہی، بڑھ نہیں رہی۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ ہمارے ختم نبوت جماعت کے پشاور کے امیر کے ہاتھ پر 29 قادیانی مسلمان ہوئے۔ میں گزشتہ سال اسی مہینہ میں سندھ کے دورے پر گیا، میر پور خاص کے مبلغ نے کہا کہ 27 قادیانی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ ہمارے مفتی راشد مدنی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، مولانا مغیرہ صاحب جو مجلس احرار اسلام کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کے ہاتھ پر۔ غرض ہے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ قادیانیت روز بروز گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ لیکن قادیانی اپنے مغربی آقاؤں سے
دباؤ ڈلوا کر ہمارے ہر آنے والے اقتدار پر دباؤ ڈلواتے ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کیا جائے، ناموس رسالت کا قانون ختم کیا جائے۔ چنانچہ گزشتہ دور اقتدار میں ایسا ہوا کہ جناب قادیانیوں کو کھلی چھٹی دی گئی اور ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی۔ چنانچہ گوجرا کے شفقت مسیح اور اس کی بیوی کو جس نے گستاخیاں کی تھیں انہیں رہا کر دیا، اور وہ بدبخت آسیہ ملونہ اسے رہا کیا گیا، اور شکور نامی قادیانی صدر امریکہ ٹرمپ کے پاس گیا ہے اور جا کر اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹا، اور اس طریقے سے ایک وجیہ الحسن تھا، راجہ وجیہ الحسن، ہم نے اس کے خلاف کیس کیا، اسے بھی گزشتہ دور اقتدار میں رہا کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ مسلمانان پاکستان سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف کے بات برداشت آواز نہیں آ رہی، حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جیسے ہمارے بڑوں نے، ہمارے روحانی آباء و اجداد نے فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ ہم بھی مقابلہ کرتے رہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹھیکیدار ہو اسلام دے، بھئی ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہے۔ ہاں جی، چوکیدار کا کام کیا ہے؟ ڈنڈا لے کر پہرا دینا، ہم پہرا دے رہے ہیں۔ خبردار جو آدمی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف بات کرے گا برداشت نہیں کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، اس کا حاصل یہ ہے، قیامت کے قریب فتنے آئیں گے اور اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گے کہ ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا، دوسرا آ جائے گا، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور منکے پر منکا گرتا ہے، تو فتنے اتنی تسلسل کے ساتھ آئیں گے، لیکن امت مسلمہ کے علماء ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم بھی جب تک زندہ ہیں ان فتنوں کا مقابلہ چاہے وہ فتنہ کسی رنگ میں آیا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم ختم نبوت کے دیوانے، ختم نبوت کے پروانے، ختم نبوت کے عقیدہ کی بھی حفاظت کریں گے، اور اس عقیدہ کے محافظ قوانین کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، ان قوانین کو کبھی نہیں ختم کرنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایسے ناموس رسالت کا قانون ہے، اس پر بھی حکمرانوں کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، بلکہ لاکھوں مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اگر قانون رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ نہیں کرتا، تو پھر شاہ جی نے فرمایا تھا، امیر شیخ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے، یا بھونکنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے۔ تو الحمدللہ ہر دور میں امت کے نوجوانوں نے گستاخان رسول کا تعاقب کیا۔ دیکھیے راجپال کو قتل کیا اور غازی علم الدین نے اسے قتل کیا۔ غازی علم الدین گرفتار ہوتا ہے اور اس کا کیس چلتا ہے اور سیشن کورٹ اسے سزائے موت سناتی ہے، پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی، مسترد ہوئی، سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی، مسترد ہوئی، پھر یہ لندن کی پریوی کونسل میں پہنچی۔ علامہ اقبال سے زندہ دلانے لاہور نے کہا کہ علامہ صاحب آپ غازی علم الدین کی سفارش کریں۔ علامہ نے کہا کیا تمہیں غازی نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ فرمایا کہ توجہ کرو، علامہ کا ایک تاریخی جملہ، میں 80 گلاں کرتے رہے گا اور درخانہ دا منڈا نمبر لے گیا۔ ہمارے قاضی صاحب قاضی احسان شہبازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری ختم نبوت جماعت کے دوسرے امیر تھے، حضرت قاضی صاحب کسی کیس میں گرفتار ہو کر اسی کال کوٹڑی میں پابند سلاسل ہوئے۔ میں اپنی آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ حضرت مولانا تاج محمود رحمہ اللہ سے سنی، اور انہوں نے چنیوٹ کانفرنس میں فرمائی۔ میں کہ حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ مجھے گرفتار کر کے اسی کوٹری میں پابند سلاسل کیا گیا جہاں غازی علم الدین تھا، تو غازی علم الدین رحمہ اللہ پر جو وارڈن مقرر تھا، نگران مقرر تھا، ایک دن کہتا ہے قاضی صاحب آپ غازی علم الدین کے بعد پہلے آدمی ہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی خاص بات بتاؤ؟ کہا کہ جس دن آخری رات تھی، صبح 4 بجے غازی علم الدین کو تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا، میں نے دیکھا اس کے کمرے میں روشنی ہو رہی ہے، میں دوڑ کر گیا، میں نے پوچھا غازی تیرے پاس کوئی ماچس تو نہیں؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کوئی ٹارچ تو نہیں؟ کہ نہیں ہے۔ پھر روشنی ہوئی،
اور عجیب و غریب قسم کی خوشبوئیں. میں دوڑ کر گیا, میں نے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کہا, غازی صحیح سی بات بتاؤ, کیا بات ہے, یہ خوشبو کیسی ہے, یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ فرمایا کہ آج 3 مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ کے محبوب نے میں غازی گھبرانے کی ضرورت نہیں, حوران جنت تیرے استقبال کے لیے موجود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, حافظین ختم نبوت, وکلائے ختم نبوت, مبلغین ختم نبوت. میرے محترم دوستو, ایک واقعہ اور ہوا سندھ میں. وہاں ایک عبدالحق نامی قادیانی نے بکواس کی. ہمارے مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ سے مناظرہ طے ہو رہا تھا. اس نے حضور کی خدمت میں, حضور کی شان میں ایک گستاخانہ جملہ کہا, اور حاجی غلام مصطفیٰ عرف حاجی مانک وہ شام کو آیا. اس کی ماں رو رہی تھی. پوچھا, اپنی بیوی سے پوچھا, آج اماں سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ کہ نہیں ہوا. کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ اماں یہ کہتی ہے کاش میں مرد ہوتی اور اس خنزیر کو واصل جہنم کرتی. حاجی غلام مصطفیٰ مانک کہتا ہے میں جا کر اپنی اماں کے قدموں پر پڑ گیا. میں نے کہا اماں آپ مجھے اپنا دودھ معاف کر دیں اور مجھے تھپکی دے دیں, انشاءاللہ گستاخ رسول کو میں نے جہنم رسید کرنا ہے. چنانچہ فرماتے تھے کہ میں اس کے باغ میں گیا, وہ ٹہل رہا تھا. میں نے کہا عبدالحق تو نے حضور کی شان میں گستاخی کی. کہا کہ تمہارے مولوی نے ہمارے حضور کے خلاف بات کی اس لیے میں نے بھی کی. کہتے ہیں غازی المدین حاجی مانک نے اسے گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھا اور اس کی زبان کاٹ کر کتوں کے آگے پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ زبان ہے جس نے حضور کے شان میں گستاخی کی. بہرحال میرے محترم دوستو, اللہ کا احسان عظیم ہے. اللہ پاک پروردگار عالم نے